السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی پچھلی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ روح ہوتی ہے، روح کے اندر ایک اور روح ہوتی ہے جس کو ہم اورا کہتے ہیں۔ اورا جو ہے، یہ جو مغربی صوفی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ انسان کے جسم سے مختلف رنگ کی روشنیاں خارج ہوتی ہیں اور وہ روشنیاں خارج ہو کر انسان کے ارد گرد پوری اس کی باڈی کے ایک ہر طرف ایک حالہ بنا لیتی ہیں، اور یہ شعاعیں ہر آدمی خارج کرتا ہے، چاہے وہ برا ہو یا نیک ہو، لیکن ان روشنیوں کا جو رنگ ہوتا ہے اس کے حسب کردار ہوتا ہے۔ اگر اس کا کردار برا ہے تو اس کی جو حالہ کی روشنیاں ہیں وہ بالکل اور ہوگی، لیکن موت سے پہلے جو ان روشنیوں کا جو رنگ ہے نیلگوں مائل بس سیاہی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور نظریہ ہے کہ انسان کے اپنے ارد گرد جو ہے ایٹماسفیئر جب ماحول بناتا ہے وہ روشنیاں اس کے کردار کے مطابق بنتا ہے۔ جو بد کردار آدمی ہوتا ہے اس کا جو حالہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی خیر کی چیز، کوئی بھی اوپر سے جو اسیری کائنات سے کوئی چیز خیر کی آتی ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور کوئی وہ فریاد کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، وہ شامل نہیں ہوتی، وہ اس کی ذات تک نہیں پہنچتی، کیونکہ اس کا کردار آگے حائل ہو جاتا ہے۔ اس کی جو کردار کی روشنی ہوتی ہے وہ آگے حائل ہوتی ہے، اس لیے وہ آگے کبھی بھی نہیں جا سکتی، اور جو کاسمک ورلڈ کے جو اثرات ہیں اس کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ جو ایسا آدمی ہوتا ہے وہ خفیہ طاقتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو خفیہ طاقتیں ہوتی ہیں جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی ہر جگہ پہ وہ مددگار ہوتی ہیں۔ اور ممکن ہے کہ قرآن مجید کے کچھ الفاظ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک حجاب آتا ہے، ایک غشاوہ آتا ہے، ایک سر آتا ہے، اور ایک غلف آتا ہے جس کا مطلب غلاف ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہی ماحول ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کرنگٹن، اس کی ایک آپ کو عبارت پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اورا از این انویزیبل میگنیٹک ریڈیشن فرام دی ہیومن باڈی وچ ایدر اٹریکٹس اور ریپیلس۔ اورا وہ غیر مرئی مقناطیسی روشنی ہے جو انسانی جسم سے خارج ہوتی ہے، یا تو دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے یا پرے دھکیلتی ہے، یعنی کہ اس کا کام یا تو اوروں کو اپنی طرف کشش کرنا ہوتا ہے یا پیچھے دھکیلنا ہوتا ہے۔ اس قسم کی جن شعاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ بعض افراد، آپ کو پتہ ہے، بعض افراد کی طرف ہمارا دل کرتا ہے یار ہم اس سے ملیں، جا کے اس کے پاس رہیں، اس کی باتیں سنیں، اور بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ یار وہ ہمارے سے نہ ہی آمنا سامنا ہو تو اچھی بات ہے، اس کی طرف جانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اور یہ سارا ان شعاؤں کا ہی اثر ہوتا ہے، جو انسان کے جسم سے شعاعیں خارج ہوتی ہیں اسی کا اثر ہوتا ہے۔ نیک کردار لوگوں کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، یعنی جسم لطیف ہوتا ہے، ان کی شعاعیں جو دنیا کو کھینچتے ہیں۔ اب ہزار لوگ کہتے ہیں یار وہ درباروں پہ نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، کسی بابی کے پاس نہ جاؤ، لیکن بھائی دیکھو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے اندر جو روحانی قوت ہے، جو شعاعیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، وہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، کھینچتی ہیں، اور دنیا عقیدت، ایمان اور تعظیم کے جذبے سے ان کے پاس جاتی ہے۔ اور دوسری طرف جسمانی شعاعیں جو ہوتی ہیں بعض سفلی جذبات میں تو ہیجان پیدا کر سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یہ نہیں ہے، یہ شعاعیں ہیں تو دوسری طرف وہ دوسری شعاعیں بھی ہیں، اور جو دوسرے کردار کے لوگ ہیں ان کو وہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ کاسمک ورلڈ کیا ہوتی ہے۔ کاسمک ورلڈ سے مراد ایتھر یا اسیر ہے۔ روحیں اسی دنیا سے آئی ہیں اور اسی دنیا میں واپس چلی جاتی ہیں، جن اور فرشتے بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔
اور اس کے 3 طبقے ہیں. کتنے طبقے ہیں؟ 3. نیچے طبقے میں گناہگار رہتے ہیں، اور دوسرا جو طبقہ ہے وہاں پہ عام متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں، جو نہ تو بہت زیادہ نیک ہیں نہ بہت زیادہ بد ہیں، اچھے لوگ آباد ہیں. اور تیسرا جو درجہ ہے وہ بلند تر جو مرتبہ فلاسفہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں اور انبیاء کرام، وہ وہاں پہ رہتے ہیں. اب اس کا مطلب ایتھر یا اسیر یا کاسمک ورلڈ، اس کا ایک بالکل حقیقت ہے، اس کا وجود ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے. اور اب ہم بات کریں گے کہ دعا اور عبادت جو ہم کرتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ ہم کیوں مانگتے ہیں اور کیوں ہم اللہ کے حضور سربسجود ہوتے ہیں، عبادت کیوں کرتے ہیں. جو اپنا خالق ہے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. دعا اور عبادت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے 2 چیزوں کی تشریح بہت زیادہ ہے، جس میں سب سے پہلے الفاظ ہیں، کہ الفاظ کی ایک طاقت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے چینل کا نام بھی الفاظ کی طاقت ہے. الفاظ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، کیونکہ الفاظ ہی سے، اب دیکھیں ہم کسی کو لفظ بولتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، تو آپ نے اس کے کبھی دیکھا تاثر اور چہرے کا رنگ کیا ہو جاتا ہے. کسی کو ہم گریٹنگز کرتے ہیں، کسی کو ہم ہیپینس دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، تو اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے الفاظ کے اندر طاقت ہے، اثر ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الفاظ کی جو روحانیت میں جو اس کا طاقت ہے، اثر ہے، وہ کیا ہے اور کیسے. ماہرین جو روحانیات ہیں ان کے نزدیک ہر حرف کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے اور اس میں ایک طاقت ہوتی ہے. اور جو غیب دان لوگ ہیں، جو غیب کی باتیں جانتے ہیں، انہوں نے حروف لکھ کر اپنی تیسری آنکھ سے دیکھا تو انہیں الف کا رنگ سرخ، بے کا نیلا، دال کا سبز اور سین کا رنگ زرد نظر آیا. پھر ان کے اثرات کا جائزہ لیا گیا تو بعض الفاظ کے پڑھنے سے بیماریاں دور ہو گئیں اور بعض سے بچھو کے ڈنک کی تکلیف تک جاتی رہی، اور بعض ایسے الفاظ تھے جن سے سانپ تک پکڑ لیے گئے. اولیاء و انبیاء کی جو روحانی قوت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے الفاظ کی تاثیر بھی زیادہ ہوگی. ان کے کلمات میں حیرت انگیز طاقت پائی جاتی ہے، اتنی طاقت کہ ایک صاحب دل جو ہوتا ہے ان سے خطرناک امراض اور آلام بھی دور ہو سکتے ہیں. اس کے پاس صرف بیٹھنے سے ہی اتنا کچھ ہو جاتا ہے. آسمانوں میں خدا کے بعد سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی ہے، کیونکہ وہی جبرائیل علیہ السلام کا کلام ہے. اسی لیے صحائف الہامی کا ہر لفظ طاقت کا ایک بڑا خزانہ ہے. یوں کہہ لیجئے کہ الہامی الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہائیلی انرجائزڈ ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ طاقت اور کشش ہوتی ہے. اور تعویذ کا راز بھی یہی ہے. تعویذ میں بھی الفاظ ہی لکھے جاتے ہیں، کہ الفاظ کی طاقت کیسے ہے کہ وہ انسان کی جو اندر کی جو صورت حال ہے، وہ چیز ہے، جو بیماری ہے، جو چیزیں وہ ختم کر دیتے ہیں. اور یہ صرف ہم میں نہیں ہے، بلکہ دیکھیں ایک عبارت آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں. یہ پادری لیڈ بیٹر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں A talisman or an amulet strongly charged with magnetism for a particular purpose by someone who possesses strong magnetic power may be of invaluable help. وہ کہتے ہیں کہ ایک تعویذ یا ٹوٹکا جس میں کوئی زبردست مقناطیسی شخصیت کسی خاص مقصد کے لیے مقناطیسی طاقت بھر دے، بہت مفید ثابت ہوتا ہے. پادری لیڈ بیٹرز جو ہیں یورپ کے مشہور صوفیاء میں سے تھے. ان کی وفات غالباً 1935 میں ہوئی. یہ جسم لطیف میں دور دور تک پرواز بھی کرتے رہیں اور مخفی اشیاء دیکھ لیتے تھے. وہ اپنی کتاب دی ماسٹرز اینڈ دا پاتھ میں لکھتے ہیں ایچ ورڈ ایز اٹ uttered makes a little form in etheric matter. The word hate, for instance,
produces a horrible form, so much so that having seen its shape, I never used the word. When I saw the form, it gave me a feeling of acute discomfort. पेज 136 है इनकी बुक का। वो कहते हैं कि हर लफ्ज़ जो है ईथर में एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेता है। मसलन लफ्ज़ नफ़रत इस कदर भयानक सूरत बदल जाता है कि एक मरतबा मैंने ये सूरत देख ली और इसके बाद मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने की कभी जुर्रत नहीं हुई। इस मंज़र ने मुझे इंतहाई ज़हनी कुफ़त में मुब्तला कर दिया। अब नाज़रीन, देखा आपने अल्फाज की ताकत और अल्फाज की पावर क्या होती है। इसी किताब में 2 किस्म के वाक़यात और दर्ज किए गए हैं। पहला वाक़या ये है कि मैं एक महफ़िल में बैठा हुआ था थोड़ा दूर, तो वहाँ चंद लोग जो हैं वो आपस में महवे गुफ्तगू थे और वो आपस में बातें कर रहे थे और उनके जो अजसाम है उनका मैं लतीफ़ मुशाहिदा कर रहा था। तो एक आदमी ने किसी पर फप्ती कसी, जुमला कसा, तो साथ ही मैंने देखा तो उसके जिस्म से एक गहरे निस्वारी रंग का एक ऐसा जाला तन गया कि जिसे देखकर इंतहाई कराहत महसूस हुई। किसी के साथ नफ़रत या किसी के ऊपर अल्फाज कसना, देखें इन अल्फाज में भी कितनी ताकत है। पादरी लेटवेटिस ने एक आदमी के जिस्म पर, जिसमें लतीफ़ पर बेशुमार फोड़े और नासूर देखे जिनसे पीप के चश्मे रवा थे। पादरी इस आदमी को अपने यहाँ ले गया, ज़बूर की चंद आयात उसको पढ़ने के लिए दी और तकरीबन 2 माह के बाद उसका जिस्म बिल्कुल साफ हो गया। चाहे इन किताबों में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ चुका है, लेकिन अल्फाज की तासीर वही है, क्योंकि ये है तो कलाम इलाही। जैसे हमें भी है कि हमें किताबों पर यकीन और ईमान रखना ज़रूरी है, तमाम किताबों पर। अलहामी अल्फाज और अस्माए इलाही में कितनी ताकत है आप सोच भी नहीं सकते। इनके दर्द से हमारी परेशानियां और बीमारियां दूर हो जाती हैं। मुसलमान इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि उनके पास अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, सिफाती नाम, मसलन रहीम, करीम, गफूर, खबीर, रहमान। ये सारे नाम, क्या बात है, कितने प्यारे प्यारे नाम हैं जिन्हें हस्ब हाजत पुकारा जा सकता है। लेकिन ये सहूलत दीगर मज़ाहब में नहीं है। ईसाइयों के पास सिर्फ गॉड है और हिंदुओं के पास सिर्फ ओम। अल्फाज की ये ताकत असल हुरूफ में होती है। अगर किसी लफ्ज़ का तर्जमा याद किया जाए तो वो बात वो नहीं रहती, उसका असर बदल जाता है। जो ताकत या रहीम में है वो या मेहरबान में नहीं है। यही वजह है कि मैं ज़ाती तौर पर नमाज को उर्दू में पढ़ने के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि कुव्वत का जो ख़जाना अलहमी अल्फाज और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ करदा दुआओं में है, वो हमारे अल्फाज में नहीं हो सकता। हर लफ्ज़ एक यूनिट या एटम है जिससे अंदरूनी जज्बात की बिजलियाँ बरकाती हैं और इसके असरात इस आलम खाकी और आलमी लतीफ़, कॉस्मिक या ऑस्ट्रल वर्ल्ड दोनों में नमूदार होते हैं। इसकी हल्की सी मिसाल एक गाली की है। गाली किसी तलवार या तोप का नाम नहीं बल्कि चंद अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन मुंह से निकलते ही मुखातब के तन बदन में आग लग जाती है। ये आग कहाँ से आती है? अल्फाज के मजमुए से, क्योंकि जब वो अल्फाज का मजमुआ गलत मालूम देता है तो उसकी अपनी एक ताकत बन जाती है। इसकी एक और मिसाल वो कराह या चीख है जो किसी दुखिया से मुंह से निकलकर तमाम माहौल को बेचैन कर देती है। कहते यार इसकी आवाज़ में बड़ा दर्द है यार, कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जब किसी दुखी के दिल से आह निकलती है, फरियाद निकलती है, तो वो अर्श को भी चीर के आगे निकल जाती है। ये अल्फाज की ताकत होती है।
یا وہ تقریر جو کوئی آتش بیان جرنیل بے ہمت فوج کے سامنے جھاڑتا ہے اور ہر سپاہی کے اندر اپنی آگ بھر دیتا ہے کہ وہ موت کے سیلابوں اور طوفانوں سے بھی نہیں ڈرتی۔ بائبل میں درج ہے by the word of the Lord were the heavens made، خدا کے ایک لفظ سے آسمان پیدا ہوئے۔ ایک لفظ آسمان بولا، قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے، کن فیکون۔ بائبل میں آغاز آفرینش کا بیان یوں درج ہے، شروع میں اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے۔ اس وقت زمین ویران اور سنسان تھی، سمندروں پہ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اللہ کا تخت پانیوں پر تیر رہا تھا۔ پھر God said let there be light and there was light، خدا نے کہا کہ اجالا ہو جائے تو فوراً اجالا ہو گیا۔ پیدائش 3:1۔ تو یہ تھے اللہ کے وہ الفاظ جن سے کروڑوں آفتاب و ماہتاب وجود میں آئے، اتنی گلیکسیز، کہکشائیں، بلیک ہولز، کیا کیا کچھ بنتا چلا گیا الفاظ کی طاقت سے، اور کائنات کے در و دیوار تجلیوں سے چمک اٹھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے مرحلے پر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ہمارے پیج پر بھی آئیں، اس کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ باتیں جو ہے آگے دوسرے لوگوں تک بھی منتقل ہو سکیں۔